الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم، لائق ست تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی، جماعت اہل سنت پاکستان کے اور تنظیم السعید کے عہدیداران و اراکین اور اپنے اہل سنت کی جتنی بھی الحمدللہ تنظیمیں سرگرم عمل ہیں ان کے وابستگان اور محترم جناب حاجی غلام یاسین سومرو صاحب اور مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، الحمدللہ روایت و دستور کے مطابق اس وقت بھی آپ دوستوں نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے اور آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت و شان کے چمکتے ہوئے نشان آپ ان کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ماہ رجب میں ہم جشن معراج منا رہے ہیں. یہ اس کی بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے. اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کو رب کائنات نے آسمانوں پر اپنے محبوب علیہ السلام کی میزبانی فرمائی، جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا، لوح و قلم کا مشاہدہ کرایا اور اپنی بے شمار نشانی اپنے محبوب علیہ السلام کو دکھائیں. اور پھر میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا پر جلوہ فگر ہوئے. یہ آواز ذرا کم کر دیجئے بھائی، اس کی آواز ذرا کم کر دیجئے، ذرا سکون سے لوگ سنتے ہیں نا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ بہتر کرنے کے چکر میں رہیں. شکریہ. میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش الہی پر متمکن ہوئے، لامکان کی سرحدوں میں داخل ہوئے، حسن یزداں کو بے حجاب دیکھا اور جمال الوہیت کو بے نقاب دیکھا. یہ معراج کا سفر، یہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا افتخار و امتیاز ہے. یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، یہ صرف میرے آقا کریم کا یہ کمال ہے. حضرات مکرم، وہ جو معاندین ہیں، معترضین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سب کو سفر معراج کے حوالے سے یہ ایک تسلی ہوئی کہ آج ایسا موقع ملا ہے. پہلے کبھی موقع نہیں ملتا تھا. ہم مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا. اب انہوں نے ایسی بات کہی کہ اب اس کی کوئی تائید کر ہی نہیں سکتا. راتوں رات مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پہنچ گئے اور پھر مسجد اقصی بھی آگے، اس سے آگے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر سپاٹا کیا اور راتوں رات واپس بھی آ گئے. تو اب کون مان سکتا ہے کہ ایسا ہو ممکن ہے؟ سب سے پہلے پکڑو نا ابو بکر کو، بڑی سائیڈ لیتے ہیں، اپنے نبی کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. اب دیکھو کیا کہتے ہیں وہ. حضرات مکرم، جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو ڈھونڈنا چاہا، اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے، تو کافر گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں. اور جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں گھیر لیتے ہیں. ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ،
اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی پہنچ گیا، اور آگے کی بھی کہانی سناتے ہیں کہاں کہاں گئے، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، کیا خیال ہے تمہارے خیال میں یہ بات کہنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ کوئی چکر ہے، آخر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ اعلان کیا کس نے ہے؟ جب کافر کوشش و کاوش کے باوجود اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ بات بنے گی نہیں اور دال گلے گی نہیں جب تک کہ بتاؤں نہیں، تو اس وقت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو پھر بتانا پڑا کہ دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی صداقت کا پرچار کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم تو کافر ہو، تمہارا کیا اعتبار، پتہ نہیں گپ لگا رہے ہو، سچ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہو، تم کون سے ثقہ راوی ہو؟ میں جاؤں آقا کریم کی بارگاہ میں آقا کریم سے پوچھوں، تصدیق کروں، پھر بتاؤں گا؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فوراً فرمایا کہ اگر میرے آقا کریم نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ حضرات محترم جب میرے آقا کریم تک یہ گواہی کی خبر پہنچی تو پھر بارگاہ رسالت سے سیدنا ابو بکر کے لیے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ یہ معراج تو میرے آقا کریم کی عظمت کا نشان ہے نا، جو کسی اور کو نہیں ملا، میرے آقا کریم کو ملا۔ یہ زمین پر رہنے والا آسمان کی منزلوں کا راہی کیسے ہو گیا؟ بلندی اور پستی کا ملاپ تو افق پر دکھائی دیتا ہے، وہ بھی فریب نظر ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، زمین اور آسمان حقیقتاً تو نہیں ملتے، تو یہ پستی اور بلندی یہ کیسے مل گئے؟ حضرات مکرم اس پر غور کیا تو رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو۔ مولا معراج تو آقا کریم کی عظمت کا نشان ہے، یہاں ان کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی رفعت کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان تو نے عطا فرمائی، یہاں پر اس کا احوال بیان کرنا چاہیے کہ میرا محبوب تو یہ ہے، اس کی یہ شان یہ ہے کہ جہاں پر فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے میرا محبوب آگے چلا جاتا ہے، اور جہاں پر کسی اور کو رسائی نہیں اس لامکاں کی سرحدوں میں میرا محبوب آیا ہے، تو یہاں پر میرے آقا کریم کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، پر مولا یہاں پر بھی تو اپنے سبحان ہونے کا ذکر کر رہا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ معراج بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے، بہت زبردست معجزہ ہے، یہ تمہاری عقل میں نہیں آتا، اب تم ماننے میں یہ شک اور یقین کی سرحدوں پہ آنکھ بچولی کھیل رہے ہو، مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو اے میرے بندو یاد رکھو میرے محبوب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں معراج پہ، یہ فرمان تو میرا ہے، میں لے گیا ہوں، تو اگر کسی کو اعتراض کرنا ہو تو میرے محبوب کی عظمت پہ اعتراض نہ کرے، میری قدرت پہ اعتراض کرے، اور میری قدرت پر اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں تو سبحان ہوں، میں تمہارے ہر اعتراض سے پاک ہوں۔ حضرات مکرم اس مقام پر ذرا جو آیہ کریمہ سورہ نجم کی ابتدا سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ علماء حیرت کا شکار ہوئے، بھئی آسمان پر ان گنت ستارے چمکتے ہیں، بے شمار ستارے ہیں، ہم گننے سے قاصر ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں چاہتا ہے تو اس میں کتنا اضافہ فرما دیتا ہے، کن فیکون۔ تو رب کائنات نے اتنے ستارے پیدا فرمائے تو اس رب کو کسی ستارے کی قسم ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس رب کائنات نے یہ تمام کائنات کن کہہ کے پیدا فرما دی، اب وہ ایک ستارے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، بات کیا بنی؟ یار لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، دراصل یہاں ستارے سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگوں نے کہا جناب یہ کیا بات بنی، کہنے کو میں بھی کہہ دوں میری ذات ہے، بھئی بغیر دلیل کے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا۔ اچھا میں ایک گزارش کر دوں آپ دوستوں کی خدمت میں، دیکھیے بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ہم مانتے ہیں،
لیکن وہ بزرگ جن کے ہاتھ چومنا جائز ہیں وہ تو اب نگاہوں میں نظر رہے نہیں، وہ تو پردہ فرما گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاتھ چومنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کوئی روایت ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف فرما ہو صحابی ہر بار ہاتھ چوما کرتے تھے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی اتفاق سے کسی نے عقیدت سے محبت سے سرکار کی دستبوسی کی، یہ اس کی سعادت، یقیناً یہ جائز ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ ایک تو میرے حال پر رحم فرمائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کوئی میرے ہاتھ چومے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ اگر آپ نہ چومے صرف مصافحہ کر لیں تو عقیدت محبت تو دل میں ہوتی ہے نا، تو وہ اس دل کی عقیدت محبت پہ انحصار کیجئے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہاتھ چومنے لگے میں ہاتھ کھینچ لوں، مجھے برا لگتا ہے ہاتھ کھینچتے ہوئے، لیکن چونکہ ہاتھ چموانا اچھا نہیں لگتا اس لیے مجبوری ہے۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت مزاج بخیر، نجم شاہ صاحب قبلہ، حضرت میں کرسی صدارت پہ بندھا بیٹھا ہوں، یہ کرسی خطابت پہ معاف کیجیے۔ چلیے آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان ابھی ہو جائے گا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، کم از کم میرے ہاتھ نہ چوما کریں بھائی، مجھے تو معاف رکھیں۔ باقی بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ان کے ضرور چومیں، میں ان سے نہیں روکتا، میرے حال پہ رحم فرمائیں۔ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی کہیں جا نکلی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ والنجم سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے، کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے، کوئی مشابہت، کوئی مماثلت ہونی چاہیے۔ کہنے کو کوئی بھی کہہ دے اس سے فلاں کی ذات مراد ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے؟ تو حضرات مکرم اس کا جواب دیا علماء نے کہ بات یہ ہے کہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ نیویگیشن سسٹمز ہیں، کہیں جانا ہو آپ لوکیشن منگواتے ہیں کہ جی ہم اس کو فالو کر کے پہنچ جائیں گے آپ کے پاس۔ پرانے زمانے میں تو یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، تو اس وقت اگر قافلوں نے سفر کرنا ہوتا تھا تو نشانیاں پوچھتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا کہ جناب آپ نے فلاں جگہ جانا ہے تو دیکھیے فلاں جگہ سے آپ سفر شروع کریں گے، پہلے ایک جنگل آئے گا، جنگل سے گزر کے پھر وہاں پہ ایک ٹیلا آئے گا، ٹیلے کو کراس کریں گے تو ایک بستی آئے گی، بستی کے پاس سے گزریں گے وہاں ندی ہوگی، ندی کے کنارے سے چلتے جائیں تو پھر ایک درختوں کا جھنڈ آئے گا، پھر اس طرح مڑے، پھر یہ جیسے نشانیاں بتائیں۔ آپ دن میں سفر کر رہے ہیں، نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن جب رات اتری اب نشانیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، اب نہ وہ درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، نہ ٹیلا دکھائی دے رہا ہے، نہ ندی کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی ہے لیکن کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ اب رات اتر آئی ہے، قافلے بھی آرام کر رہے ہیں، راہگیر بھی دکھائی نہیں دے رہے، بستیاں بھی سنسان پڑی ہیں، لوگ اپنے بستروں میں دبک گئے ہیں۔ اب رات کو قافلے اپنا سفر کیسے جاری رکھیں؟ کوئی راہ بتانے والا نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی منزل کا نشان عطا پتہ کوئی سامنے رکھنے والا نہیں۔ تو اس وقت جب کہیں اور سے منزل کا نشان نہیں ملتا تھا تو پھر ستارے رہنمائی کرتے تھے، ستاروں سے منزل کا تعین ہوتا تھا۔ تو ہمیں بتایا کہ یاد رکھو اب انبیاء تو گزر گئے، ہادی پردہ فرما گئے، رہنمائی کرنے والے اب نگاہوں کے احاطے میں نہیں رہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی ایک ہستی ہے جو ہمیں منزل کا نشان دکھا سکتی ہے۔ تو جب راستہ دکھانے والا اور کوئی نہ ہو تو راستے کا پتہ چلتا ہے ستارے سے۔ تو اس حوالے سے رب کائنات نے اپنے محبوب کو ستارہ فرمایا، اے محبوب تیری قسم جب کسی اور جگہ سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور شخص سے جب راستے کا منزل کا نشان نہیں ملے گا تو اے محبوب تو منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھائے گا، اے محبوب تیری قسم۔ اچھا یار لوگ جو ہیں وہ آسانی سے تو مانتے نہیں، کہنے لگے اچھا جی مان لیا یہی بات ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن صرف پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ اگر آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے تو ستاروں سے رہنمائی پچھلے زمانے میں لوگ حاصل کیا کرتے تھے، لیکن آج تو لوگوں کو آسمان دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا شمال کدھر ہے جنوب کدھر ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ایکوپمنٹس ہیں، وہ رہنمائی کے لیے آپ کے پاس نیویگیشن کے سسٹمز ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو اس لیے اب آج تو کوئی ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔
چلو صدیوں پہلے یہ تفسیر قابل اعتبار ہوگی کہ جب کوئی اور راہ دکھانے والا نہیں اس وقت میرے آقا کریم راہ دکھاتے ہیں، لیکن آج تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی ستارے سے مراد میرے آقا کریم کی ذات ہے تو پھر آپ آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو ذرا سائنس سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ دیکھیے آسمان پر جتنے اجرام فلکی چمکتے دکھائی دیتے ہیں یہ دو قسموں پر منحصر ہیں، ایک ستارے ہیں اور ایک سیارے ہیں۔ جتنے بھی آسمان پر اجرام فلکی آپ کو دکھائی دیتے ہیں کچھ ستارے ہیں کچھ سیارے ہیں۔ ستارے اور سیارے، سٹارز اینڈ پلینٹس، ان میں فرق کیا ہے؟ دو بنیادی فرق ہیں۔ سائنس پڑھنے والے بچے یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، وہ روشنیاں بانٹتا ہے، وہ روشنیاں دیتا ہے، وہ اجالے بکھیرتا ہے۔ لیکن جو سیارہ ہے وہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ ستاروں کی روشنی مستعار لیتا ہے، آگے منعکس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب یہ آپ نے عجیب بات کر دی، آپ نے دن میں ہمیں تارے دکھا دیے، سورج ستارہ ہے، یہ کیا بات بنی؟ سائنسی زبان میں سورج ستارہ ہے، وہ اس لیے کہ دو ہی قسم کی چیزیں ہیں نا آسمان پر، یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں۔ تو ستارہ خود روشن ہوتا ہے، سیارہ خود روشن نہیں ہوتا۔ چاند جو ہے وہ خود روشن نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، وہ اس سے منعکس ہوتی ہے، اسی لیے چاند گھٹتا بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر چاند خود روشن ہوتا تو ظاہر ہے کہ کبھی گھٹتا بڑھتا تو نظر نہ آتا۔ تو سورج ایک ستارہ ہے، چاند ایک سیارہ ہے۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم تو نور الانوار ہے نا، سرچشمیوں کا منبع ہے نا، وہ روشنیوں کا سرچشمہ ہے نا، وہ آقا کریم تو اجالے بکھیرنے والے ہیں، روشنیاں بانٹنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے آقا کریم ستارہ ہوئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا رہوں ذرا ذوق کی تسکین کے لیے۔ دیکھیے فرض کیجئے رات کا وقت ہے، لوڈ شیڈنگ کا موسم ہے، جناب یو پی ایس بھی جواب دے گیا ہے، جنریٹرز نے بھی ہار مان لی ہے اور سولر سسٹم بھی ہتھیار ڈال چکا۔ صرف آپ لالٹین روشن کیے کمرے میں بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اتنے میں آپ کی نظر پڑتی ہے کمرے کی دیوار پر، تو آپ کو کسی عجیب و غریب مخلوق کی حرکت کرتا ہوا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ عفریت، کوئی پوری دیوار پہ وہ سایہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ حیران پریشان، اتنی بڑی چیز اور اتنی عجیب و غریب خوفناک چیز معلوم ہو رہی ہے، اور کمرے میں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی چیز، یہ ہے کیا؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ پریشان ہیں، پسینے چھوٹ گئے ہیں، بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سوچتے ہیں بھاگوں کدھر، پتہ نہیں کہاں ہے یہ۔ جب آپ جستجو میں نگاہیں دوڑاتے ہیں تو آپ کی نظر پڑتی ہے لالٹین کی چمنی پر، ایک کیڑا اس پر رینگ رہا ہے، یہ اس کیڑے کا سایہ دیوار پر پڑ رہا ہے۔ دراصل یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جو چیز روشنی سے جتنی قریب ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ لالٹین کی چمنی پر کیڑا رینگ رہا ہے اس لیے اس کا سایہ اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ یارو آفتاب نبوت کے گرد، شمع رسالت کے گرد جو سب سے پہلا گھیرا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اسی لیے ان کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ پوری امت پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرات مکرم ستارے اور سیارے میں ایک اور فرق ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ستارہ اپنی جگہ ساکن ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اور سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، زمین ایک سیارہ ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے ستارے اور سیارے میں کہ جو ستارہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، اور جو سیارے ہیں اس کا گرد طواف کرتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ آپ میں جن بچوں نے فزکس میں سرکولر موشن کا قانون پڑھا ہوگا، دائرے میں حرکت، اچھا میں فزکس کا قانون اس طرح بیان نہ کروں، ایسی بات کروں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ سائیکل، موٹر سائیکل چلانا تو سبھی کو آتی ہوگی۔ اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں، سیدھی سڑک پر جا رہے ہیں،
تو آپ کسی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں، سیدھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی دائرے میں چکر لگا رہے ہوں تو اس وقت آپ سیدھے ہوتے ہیں یا کہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ دائرے کے اندر کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا باہر کی طرف؟ اندر کی طرف۔ دراصل یہ سرکولر موشن کا قانون ہے کہ جو چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے تو سینٹریپیٹل فورس اس کو دائرے کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، اور جو سینٹریفیوگل فورس ہے وہ وہاں اس کو بیلنس کرتی ہے، اس لیے وہ دائرے میں حرکت کرتا ہے۔ یارو جو چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے اس کا جھکاؤ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے، یہ مرکز مائل قوت سینٹریپیٹل فورس اس کو اس طرف کھینچتی ہے۔ چونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کا مرکز و محور بنایا ہے، اور یہ تمام کائنات آپ کے گرد وہ سیاروں کی صورت گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اسی لیے تو یہ تمام کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے۔ یار لوگوں نے کہا کہ اچھا آدمی صاحب کسی طرح آپ نے ستارہ تو گھول کے پلا دیا کہ ستارے اور سیارے میں یہ فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ میرے آقا کریم کی ذات میں یہ ستارے کے حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ نور کا سرچشمہ ہیں، اور آپ روشنیوں کا منبع ہیں، اور آپ اجالے بانٹنے والے ہیں، اور آپ اپنی جگہ قائم ہیں، اور اس کائنات کا مرکز و محور ہیں، اور ہر کائنات کی ہر چیز آپ کے گرد رقص گنا ہے اور طواف کر رہی ہے۔ چلیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا، جب وہ انحطاط پذیر ہوا، جب اس پر زوال آیا، جب وہ نیچے آیا، تو اگر نجم سے مراد آقا کریم کی ذات ہے تو یہاں تو عروج کی بات ہونی چاہیے تھی، بلندی کی بات ہونی چاہیے تھی، رفعت کی، عظمت کی، شان کی، مرتبے کی، مقام کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو اللہ فرما رہا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگا۔ تو غروب ہونا، زوال آنا، انحطاط پذیر ہونا، نیچے کی طرف آنا، اس میں تو عظمت تو نہیں ہے، اس میں شان اور مقام تو نہیں ہے، اس میں تو ایک طرف سے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو آقا کریم کی ذات سے زوال اور انحطاط کو اور نیچے آنے کو منسوب کرنا یہ خود بڑی جسارت ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر والنجم سے سرکار کی ذات ہے تو پھر غروب ہونے کا معاملہ کیا ہوا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج سے واپس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات بنی؟ بھئی عروج، بلندی، اوپر جانا یہ تو کمال ہے، لیکن آپ بتائیے آپ کو چیز یہاں سے نیچے اوپر پھینکیں تو اوپر بھیجنے کے لیے تو قوت چاہیے، کمال چاہیے، طاقت چاہیے، کوئی ہتھیار چاہیے، لیکن کیا اس کے نیچے آنے کے لیے آپ کو کوئی تگ و دو کرنی پڑتی ہے؟ نیچے تو وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو نیچے آنے کے لیے تو کوئی کوشش نہیں، کاوش نہیں، وہ تو کشش ثقل کے تحت کوئی بھی چیز خود ہی نیچے آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کمال ہے تو اوپر جانے میں ہے، نیچے آنے میں تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب تیری قسم جب تو نیچے آیا، جب تو غروب ہوا، جب تو زوال پذیر ہوا، یہ کیا بات بنی؟ حضرات مکرم یہاں پر ذرا قرآن کی فصاحت بھی دیکھیے۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، تو ابھی عرض کیا کہ رب کائنات نے دراصل ان لوگوں کے منہ بند کیے جو میرے آقا کریم پر اعتراض کر رہے تھے کہ میرے محبوب نے تو نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، یہ تو دعویٰ میرا ہے، میں لے گیا ہوں، تو میرے محبوب کی شان پر انگشت نمائی کیوں کرتے ہو؟ اس کی عظمت پر حرف گیری کیوں کرتے ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے تو میری قدرت پہ اعتراض کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی کہ جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا ہے۔ اب اگر یہاں پر رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج پر گیا، تو یہاں قرآن میں تضاد ہو جاتا، ٹکراؤ ہو جاتا۔ وہاں تو گیا، وہاں تو فرمایا کہ میرا محبوب خود نہیں گیا، میں لے گیا ہوں۔ اگر یہاں فرماتا اے محبوب تیری عظمت کی قسم جب تو سفر معراج پر گیا، تو یہاں پر تو قرآن ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو جاتی۔ اور قرآن میں اگر یہ ٹکراؤ ہو، یہ تصادم ہو، تو پھر تو یہ قرآن کی صداقت کو مشکوک کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج سے واپس ہوا۔ یار لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، قرآن کی صداقت تو آپ نے اجاگر کر دی، لیکن سفر معراج سے واپسی میں ایسی کون سی
چیز ہے، کون سا رمز پوشیدہ ہے، اور اس میں شان اور مرتبے کا کون سا پہلو سامنے ہے کہ جس کی رب کائنات قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی ایک مجبوری ہے، جب وہ کسی عظمت کو پا لیتا ہے، کسی رفت کو چھو لیتا ہے، کسی مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، تو اس سے دستکش ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی قیامت ہوتی ہے۔ کوئی وزیر اعظم بن گیا، اب تحریک عدم اعتماد لائیے تو ہٹے گا، ورنہ تو بیٹھا ہے۔ چلیے یہ سیاسی باتیں ممکن ہے کہ کسی اور طرف لے جائیں، میں اپنے دائرے میں رہوں۔ اگر کوئی سرکاری افسر ہے اور ریٹائر ہونے والا ہے تو وہ سوچتا ہے یار یہ کرسی کو سلام ہوتا ہے، میں ریٹائر ہو گیا تو مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، تو کسی طرح میری مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، مجھے ایکسٹینشن مل جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ بھئی یہ انسان کی ایک مجبوری ہے، جو مقام مرتبہ اس کو مل جائے اس کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب میں نے تجھے معراج پر بلایا، یہ تو میں نے بلایا ہے نا، لیکن محبوب اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہاں پہ آ کے وہ مچل جاتا، مولا میں تو نہیں جاتا یہاں سے واپس۔ فرش کی بلندیوں پر آ کر کوئی عرش کی پستی میں کیسے جاتا؟ اے محبوب تیری جگہ کوئی اور ہوتا مچل جاتا، ضد کر جاتا، کہتا مولا مجھے فنا کے گھاٹ اتار دے، لیکن ان عظمتوں کو چھونے کے بعد اب ان سے محروم ہونا مجھے گوارا نہیں، اب میں ان کو چھوڑ کے واپس نہیں جا سکتا، مجھے یہیں پہ خاک کر دے، مٹا دے، معدوم کر دے، مولا یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ اے محبوب تجھے آسمانوں پر بلایا، یہ کمال میرا، جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا، یہ کمال میرا، لوح و قلم کا مشاہدہ کرایا، یہ کمال میرا، سدرہ سے آگے بلایا، یہ کمال میرا، اور لامکاں کی سرحدوں میں داخل فرمایا، یہ کمال میرا، اپنا جمال بے حجاب دکھایا، یہ کمال میرا، اور محبوب یہاں آ کر تو واپس ہوا، یہ حوصلہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ کریم۔ حضرات محترم، اب ماشاءاللہ ہمارے مہمان خطیب تشریف فرما ہیں، مجھے ان کو زیادہ محو انتظار نہیں رکھنا چاہیے، نصیحت کی ایک بات کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں، اور ویسے بھی وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو مرغی کہہ کے کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، آج کل مرغی کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی کیونکہ فارمی ہوتی ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، اس لیے سفر معراج میں بھی اس کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ہمیں بتایا کہ میں نے تمہارے لیے بھی معراج کا راستہ کھول دیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ نماز پڑھنا تو بہت آسان کام ہے، زیادہ مشقت نہیں، دشواری نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کچھ لگتا نہیں، جبکہ اگر آدمی حج کرنے جائے تو خرچہ بھی بہت ہے، محنت بھی بہت ہے، اور پھر ساتھ ہی خانہ کعبہ کو دیکھنا اور سبز گنبد کی چھاؤں میں اور سنہری جالیوں کے سامنے آنسوؤں کی زبان میں آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں حال دل کہنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اگر حج کو آقا کریم نے معراج قرار دیا ہوتا تو بات زیادہ سمجھ میں آنے والی تھی، قرین قیاس تھی۔ اسی طرح نماز کے مقابلے میں تو روزہ بھی بہت مشکل کام ہے، آدمی جناب سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے نفس کو لگام دے کے رکھے، اس طرح نماز کے مقابلے میں وہ مشکل۔ آدمی کو مال سے محبت ہے، پائی پائی جمع کرے، پیسہ پیسہ جوڑے، معقول رقم جمع ہوئی، اب حکم آیا 40واں حصہ میری راہ میں غریبوں میں بانٹ دو، دل مٹھی میں آ جاتا ہے، مولا خون پسینے کی کمائی ہے، پائی پائی جوڑی، اب ایسے کیسے لٹا دوں۔ تو نماز کے مقابلے میں تو زکوٰۃ بھی مشکل کام ہے، اور جہاد میں زخم لگ سکتے ہیں، اعضاء کٹ سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، لیکن جہاد کو معراج نہیں کہا، روزے کو معراج نہیں کہا، زکوٰۃ کو معراج نہیں کہا، حج کو معراج نہیں کہا، معراج کہا تو نماز کو کہا، اس میں کیا حکمت؟ یارو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھا لیے، حدیثیں کھنگال لیجئے، کہیں کوئی نشانی ملتی ہے کہ آقا کریم کو معراج میں مشقت ہوئی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ جب معراج میں اصل معراج میں مشقت نہیں ہوئی تو ہمارے لیے جو معراج کا راستہ ہے اس میں مشقت ڈھونڈنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر مہربان ہیں، انہوں نے ہر ایک کے لیے
معراج کا دروازہ کھولا. اگر حج کو معراج کہا جاتا تو جو صاحب استطاعت نہیں، اب اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرمین شریفین کی حاضری کی تڑپ لیے بیٹھے ہیں سینوں میں. مولا اپنا پاک گھر تو دکھا دے، اپنے محبوب کا پاک در تو دکھا دے. لوگ یہ حسرت لیے ہوئے دل سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ تو معراج پہ نہیں جا سکتے تھے. تو وہ شکایت کرتے مولا معراج بھی وہ تونگروں کے لیے ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے. جو بیچارہ غریب ہے، نادار ہے، قلاش ہے، کنگال ہے، بے حیثیت ہے، لاچار ہے، مولا وہ معراج پہ نہیں جا سکتا. اسی طرح اگر روزے کو معراج کہا جاتا تو ظاہر ہے کہ کوئی ضعیف ہے، ناتما ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا. کہتا مولا پھر یہ پہلوانوں کا کام ہے معراج کرنا، ہمارا کام تو نہ ہوا. مولا ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اسی طرح اگر زکوٰۃ کو معراج کہا جاتا تو زکوٰۃ بھی امیر دیتے ہیں، غریب تو نہیں دیتے. کہتے مولا یہاں پر بھی امیروں کے لیے تو نے دروازے کھولے ہیں، غریب یہاں بھی ترس رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، معراج پہ نہیں جا سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج قرار دیا تاکہ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو اس سفر معراج پر روانہ ہو سکے. بات ہے صرف یقین کی، بات ہے ایمان کی پختگی کی. دوسری بات، معراج مسجد اقصی پہنچنے کا نام تو معراج نہیں ہے، آسمانوں پر جانے کا بھی معراج نہیں ہے، جنت و دوزخ کو دیکھنا بھی معراج نہیں ہے. بھئی معراج تو اصل میں کمال قرب الوہیت کا نام ہے نا. اللہ سے انتہائی قریب ہونا یہ ہے معراج. جب آقا کریم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، تو گویا ہمیں پیغام یہ ملا کہ اے لوگوں یاد رکھو، بندہ اپنے رب سے جتنا قریب نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا. یہ نماز معراج ہے. اگر آپ کے علاقے میں وزیر اعظم آ رہا ہو، آپ سوچ رہے ہو یار یہ میں ایک درخواست ہے کسی طرح وزیر اعظم کو دے دوں، ہو سکتا ہے وارے نیارے ہو جائیں، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے، مشکل آسان ہو جائے. آپ نے ذرا ایم این ایز ایم پی ایس کے دروازے کھٹکھٹائے، جب وہاں سے ٹھینگا دکھا دیا گیا تو اب سوچ رہے ہیں کہ یار اب کیا کروں میں. اچھا وہ سنا ہے کہ لوگ اگر وزیر اعظم کی گاڑی کے آگے لیٹ جائیں تو ان کو گاڑی روکنی پڑتی ہے، پھر جناب اٹھ کے درخواست دی جا سکتی ہے. کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں. اب جناب ترکیبیں لڑا رہے ہیں اور راستے آزما رہے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور اس چکر میں وہ جناب گرمی ہے یا سردی ہے، موسم کی شدت بھی برداشت کر رہے ہیں، اور پولیس والوں کی جھڑکیاں بھی سن رہے ہیں اور لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، اور اتفاق سے کوئی موقع ہاتھ لگ جاتا ہے اور آپ وہ درخواست دے دیتے ہیں وزیر اعظم کو. تو اب جناب لوگوں کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے بالآخر دے دی اپنی درخواست وزیر اعظم کو، حالانکہ یہ نہیں پتا اس درخواست کا بنے گا کیا. ایک وزیر اعظم کو درخواست صرف دینے کے لیے، جبکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد نہیں ہوگا. آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش و کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خون پسینہ جلا رہے ہیں، اور ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، جھڑکیاں کھا رہے ہیں، لاٹھیاں سہ رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وزیر اعظم کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ خود بلاتا ہے، اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں درخواستیں پیش کرو. مؤذن اپنے گھر کی دعوت تو نہیں دیتا، وہ اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے. تو وہ رب کائنات بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، آؤ میرے بندوں میری بارگاہ میں درخواستیں پیش کرو. اور ہم اس کے گھر کے آگے سے اس کی پکار سن کر، دعوت سن کر، کان بند کر کے، آنکھیں پھیر کے، کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. یارو بات تو یقین کی ہے نا، بات تو ایمان کے درجے کی ہے. تو اگر ہم ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں کہ رب کی بارگاہ میں حال دل کہہ کے درخواستیں پیش کر کے ہم سکون حاصل کر سکتے ہوں، تب تو ہمیں حق ہے کہ ہم یہ جشن معراج منائیں. کیونکہ ہمارے لیے وہاں آقا کریم نے جو معراج کا راستہ کھلا ہے، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے لیے معراج کے راستے کو چھوڑ دیں اور صرف یہ جشن معراج مناتے رہیں تو یارو یہ دوغلا پن ہے. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. تو مولا ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں معراج کی عظمتوں سے ہمکنار فرما، اور اپنا حصہ پانے کی توفیق عطا فرما، اور پکا سچا نمازی بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.